السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج کا آپ کا پہلا سوال ہے، قرآن مجید میں کون سا نبی سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے؟ کمنٹ باکس میں اس سوال کا جواب ضرور دیں دوست۔ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ چلیے بتائیے دوست، سب سے پہلے کس قوم پر اللہ کا عذاب ٹڈیوں کی صورت میں آیا؟ سوچو دوست، وہ کون سی قوم ہے؟ جواب ہے قوم فرعون پر۔ چلیے بتائیے دوست، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے لیے سب سے پہلے کس صحابی کو منتخب کیا گیا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ چلیے بتائیے دوست، قیامت کے قریب زمین پر سب سے بڑی نشانی کیا ظاہر ہوگی؟ بتائیے دوست، وہ کون سی نشانی ظاہر ہوگی؟ جواب ہے دجال کا ظہور۔ چلیے بتائیے دوست، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ بتائیے دوست۔ جواب ہے شہر ارم میں، جو موجود عراق میں ہے۔ چلیے بتائیے دوست، قوم عاد پر کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ جواب ہے سخت تیز ہوائیں، آندھی کا عذاب۔ چلیے بتائیے دوست، دل کی سختی اور روحانی بیماری کس چیز سے بڑھتی ہے؟ سوچیے دوست۔ جواب ہے گناہ کرنے سے۔ چلیے بتائیے دوست، رات کو کھلی ہوا میں سونے سے کون سی بیماری لاحق ہو سکتی ہے؟ بتائیے دوست۔ جواب ہے نزلہ اور زکام۔ چلیے بتائیے دوست، قرآن مجید کی کتنی سورتوں کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ جواب ہے 2 سورتوں کا۔ چلیے بتائیے دوست، قرآن مجید میں صحابہ کہف کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ بتائیے دوست، صحابہ کہف کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ کہف میں۔ چلیے بتائیے دوست، کون سا پھول گھر میں لگانے سے ماحول پاکیزہ رہتا ہے؟ سوچیے دوست۔ جواب ہے گلاب کا پودا۔ چلیے بتائیے دوست، کس سورت کی تلاوت سے نظر بد کی حفاظت ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ فلق۔ چلیے بتائیے دوست، وہ کون سے افراد تھے جن کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا؟ جواب ہے منافقین۔ چلیے بتائیے دوست، گھر میں پرندے پالنے سے کیا آتی ہے؟ سوچیے دوست، گھر میں پرندے پالنے سے کیا آتی ہے؟
جواب ہے دوستو برکت آتی ہے۔ چلیے بتائیے دوست، جنات کس قسم کے لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ بتائیے دوست، کس قسم کے لوگوں پر ہوتے ہیں؟ جواب ہے کمزور ایمان والوں پر۔ چلیے بتائیے دوست، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کیا ہے؟ بتائیے دوست، افضل عمل کیا ہے؟ جواب ہے دوست انصاف کرنا۔ چلیے بتائیے دوست، نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند کا آنا کس چیزوں کی علامت ہو سکتی ہے؟ بتائیے دوست، کس چیزوں کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب عدم توجہ، یہ آپ کی روحانی توجہ کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دل و جان سے عبادت میں مشغول نہیں ہیں تو جسم نیند کا شکار ہو سکتا ہے۔ جسمانی تھکن، اگر آپ جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں تو نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند آ سکتی ہے۔ جسمانی صحت اور نیند کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ روحانی حالت، بعض اوقات روحانی ارتقاء یا تبدیلی کی حالات میں بھی نیند آ سکتی ہے۔ یہ علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کی روحانی حالت میں کوئی تبدیلی یا جدوجہد ہو رہی ہے۔